اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 17 سالوں کے خرچ کا موازنہ کیا جائے تو سب سے زیادہ 2008 یعنی صدر بش کے آخری سال میں $260 ارب اور پھر صدر ٹرمپ کے پہلے سال میں $127 ارب خرچ کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق بش انتظامیہ شروع میں صرف ملٹری طریقہ کار پر انحصار کرتی رہی، جبکہ صدر اوباما کے دور میں ڈرون حملے عروج پر رہے، اور پھر صدر ٹرمپ نے اوباما انتظامیہ کے مسلسل اور فوری خطرے کے معیار کو ختم کر کے ملٹری کمانڈرز کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نقطہ نظر ان معاملات پر مختلف ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں جاری جنگ پر اب تک تقریباً $850 ارب خرچ کر چکا ہے، لیکن افغانستان میں امن کا حصول اب بھی ایک چیلنج ہے، اور افغانستان اور امریکہ اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں۔ جنگ میں پاکستان کے رول کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں یہ تو واضح ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تعلق پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف مزید ایکشن لینے پر کس طرح سے آمادہ کرے گا۔ امریکہ پاکستان کو اس پر کیسے راضی کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرے، اور امریکہ کو اس کا یقین ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان اگر چاہے تو امن کے لیے راضی کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان امن قائم کرنے کی کسی بھی کوشش کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ بہترین صورتحال یہ ہوگی کہ طالبان کو وہ میز تک لائیں اور ان پر دباؤ ڈالیں۔ امریکی نقطہ نظر سے ان کی شمولیت ضروری ہے، لیکن کامیابی کے لیے ناکافی ہے۔ تو کیا پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے امریکہ کی توقعات پوری ہو سکیں گی؟ امریکہ کو پاکستان سے افغانستان کے معاملے پر تعاون نہ کرنے کی شکایت رہی ہے، تو کیا مستقبل میں بننے والی حکومت امریکہ کی توقعات پوری کرنے کی متحمل ہوگی؟ کیا آنے والی حکومت لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے میں کامیاب رہے گی؟ تو میرے خیال میں کوئی بھی آنے والی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر پائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بننے والی حکومت اگر امریکہ کے ساتھ سخت رویے کے وعدے پر اقتدار میں آتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی امن کے لیے جاری مشترکہ کوششیں اور طالبان کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی امید، بظاہر جہاں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی سمت جاتے نظر آتے ہیں، وہیں واشنگٹن میں ماہرین امریکہ کے طالبان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ٹھوس پیش رفت نہیں دیکھتے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔